السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. اللہ کی توفیق سے آج کے اس درس میں، اس مبارک مجلس میں چند باتیں موجودہ مہینہ جس کے اندر ہم لوگوں نے داخلے کی سعادت حاصل کر لی ہے، اس مہینے میں عام طور پر جو مسلمانوں کے یہاں محبت کے نام پر نہیں بلکہ عشق کے نام پر بدعۃ المولد یا میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس سلسلے میں وقت سے پہلے ہی، کیونکہ آنے والا درس اسی سے متعلق ہوگا اور انشاءاللہ موضوع مکمل ہو جائے گا، آج کے اس درس میں صلب موضوع ذکر کریں گے ہم. اس کے لیے سورۃ المائدہ کی یہ عظیم آیت، جو آیت کی اس امت کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے یا امت محمدیہ کے لیے ایک فخر کی بات ہے اور عظیم خصوصیت لیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. یہ عظیم آیت جو اس امت کا خاصہ ٹھہری ہے، دس ہجری جمعے کے روز عرفات کے میدان میں 10 ذی الحجہ کو یا 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزول کے 3 مہینے بعد مسلمانوں کو ایک کامل اور مکمل دین سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور یہ وصیت کرتے ہوئے گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ جاتے جاتے یہ وصیت فرمائی حبیب کبریا سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت مرحومہ کو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ جس سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ اسلام کتاب اور سنت کا نام ہے، اور کتاب اور سنت اسلام کا نام ہے، اور جو مسئلہ اور جو فتویٰ بھی خواہ وہ کسی کی طرف سے بھی وہ مسئلہ اور فتویٰ آئے، اس وقت تک قابل قبول، لائق عمل اور صحیح ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فتویٰ یا مسئلہ کتاب اور سنت دونوں سے یا کتاب اور سنت میں سے کسی ایک سے مدلل نہ ہو۔ کتاب میں یا سنت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف پیرائے میں ایک جملہ ذکر کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ یہ آیت بھی اس بات کا پتہ دیتی ہے واضح طور پر کہ ہمارے حبیب سید ولد آدم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی کامل اور مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر خبر دیا اور بتایا کہ اگر تم نبی کی زندگی جینا چاہتے ہو، نبی کے اسوے کو واضح طور پر اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بدعات و خرافات اور شرک سے الگ رکھنا چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی کو لازمی بنانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ گرامی کا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ بطور تنبیہ کہ یہ آیت ہے مسلمانوں کے لیے، بطور تنبیہ کہ مسلمانوں اگر تم دعوے دار ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی محبت کے، تو تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے، واجب اور فرض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی القرشی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح انداز میں اس آیت کو امت کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ امت کے کسی بھی فرد کے لیے جو کہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ کتاب و سنت کو ماننے والا ہے، واجب اور ضروری ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، فعل کے اندر بھی اور ترک کے اندر بھی، فعل کے اندر بھی اور ترک کے اندر بھی، یعنی جو کچھ آپ نے کیا ہے، جو کچھ آپ نے کہا ہے اور جو تقریریں آپ نے پیش کی ہیں امت کے سامنے، ان کو اپنی نگاہوں میں رکھے، جو آپ نے کیا ہے اسے کرے، جو آپ نے کہا ہے اس کو دل کی گہرائیوں سے مانے، آپ کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے، اور آپ کی تقریر کو دین سمجھتے ہوئے، کیونکہ میرے بھائیوں سنت کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: قولی، فعلی اور تقریری۔ ان چیزوں کو سامنے رکھے اور نبی کی زندگی جیے، ہوا پرستی سے الگ ہو کر، کبر و نخوت سے الگ ہو کر، تعصب اور عصبیت کا اوڑھنا بچھونا بنانے سے الگ ہو کر وہ اگر زندگی گزارے تو نبی کی زندگی گزاری، جن کی زندگی ہی میں جنت ہے، عافیت ہے، آخرت کی کامیابی ہے، جن کے مقابلے میں کائنات کے اندر کوئی بھی فرد بشر نہیں، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے، اور جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے اسے وہ بھی چھوڑ دے، اسے وہ بھی چھوڑ دے، اسے اپنے کردار کا حصہ نہ بنائے، اس کو دین نہ مانے، کیونکہ اگر اس چھوڑی ہوئی چیز میں جس کو نبی نے چھوڑا کچھ خیر ہوتا، کسی بھی انداز سے کوئی خیر ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے۔ خطبہ حاجہ میں عام طور پر آپ سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین حد، طریقہ، اسوہ، نمونہ اگر کسی کا ہے اس دھرتی کے اوپر
تو وہ صرف رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اسوے کو، آپ نے قول و کردار کو کسی شخصیت کی وجہ سے، کسی بزرگ کی بزرگی کی وجہ سے، کسی عالم کی مشہوریت کی وجہ سے، کسی امام کو بڑا بنانے کی وجہ سے یا بڑا سمجھنے کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دینا، نبی کی بات کو چھوڑ دینا، یہ دنیا میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے اپنی توحید میں کسی کی شراکت گوارا نہیں، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کی شراکت گوارا نہیں۔ یہی وجہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا، جس کو امام بخاری اپنی کتاب میں لے کر کے آئے، جس حدیث کو ہم بارہا آپ کو سنا چکے ہیں اور سنا رہے ہیں اور عقیدہ بنائے ہوئے ہیں سنانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اس کو سنانے کی توفیق دے۔ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا بدنصیب انسان ہے جو آپ کے اسوے کو پانے کے بعد بھی انکار کر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، آپ نے مختصر سا جواب دیا جو کافی اور شافی تھا اس امت کے سمجھنے کے لیے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لیکن انہی لوگوں کو یقین کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس جملے کو سمجھنا چاہیے اور مان لینا چاہیے قبل اس کے کہ روح ان کی قفس عنصری سے پرواز کرے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ نبی کی اطاعت میں جنت ہے، نبی ہی کی اطاعت میں جنت ہے، نبی ہی وہ شخص ہے جن کی اطاعت کر کے کوئی جنت کی کرامتوں کو پا سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی بھی وجہ سے نبی کی اطاعت نہیں کی، نبی کو عصبیت کے بھیٹ چڑھا دیا، ہوا پرستی کے بھیٹ چڑھا دیا، کسی عالم، کسی امام، کسی بزرگ کی وجہ سے نبی کی سنت کو بالائے طاق رکھ دیا، جنت اس کے لیے ناممکن ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی۔ آج ہیلے، حوالے، تحریف، تبدیل، ہوا پرستی کے ذریعے سے کیسی کیسی کہانیاں اور کیسے کیسے واقعات اور کشف و کرامات کے دیومالائی قصے اور کیا کیا چیزیں اور بزرگی کو بلند کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں کسی بھی مذہب اور فکر سے متعلق ہو، اسے یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ نبی کی نافرمانی میں بزرگی نہیں ہے، نبی کی نافرمانی میں بزرگی نہیں ہے۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، فقد ابا، تو یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ آئیے بطور اختصار میں
آپ کو ایک تاریخ سناتا ہوں، مختصر سی تاریخ، اور درس کو میں ختم کرتا ہوں۔ اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں کچھ وہ شبہات، جن شبہات کو لے کر لوگ بدعات و خرافات کو رواج دیتے ہیں اور بدعت المولد کو سنت بتاتے ہیں، یا محبت کا جامہ پہنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عشق و معاشقے کی باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں۔ لیکن یہ تاریخ آپ 2-3 منٹ کے اندر سن لیں۔ قرون مفضلہ، قرون مفضلہ، قرون مفضلہ کیا ہے؟ وہ قرون، وہ صدیاں جو انتہائی فضیلت والی اور کرامت والی صدیاں، شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، اسلامی تاریخ کی نگاہ میں، حدیث اور قرآن کی نگاہ میں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ القرن الذی بعثت فیہ، دوسری روایت میں اس زمانے کے لوگ ہیں جس قرن کے اندر میں مبعوث بنایا کیا گیا، نبی اور رسول بنایا گیا، یعنی صحابہ کا زمانہ، نبی اور صحابہ کا زمانہ، اور وہ زمانہ جو صحابہ کے زمانے سے لگا ہوا ہے، اور وہ زمانہ جو تابعین کے زمانے سے لگا ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے شاگرد صحابہ، صحابہ کرام اور ان کے شاگرد تابعین، تابعین اور ان کے شاگرد تبع تابعین۔ یہ وہ قرون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں انتہائی مبارک صدیاں ہیں، مبارک زمانے ہیں۔ یہ وہ زمانے ہیں جس میں نہ کوئی بکری تھا، نہ عمری تھا، نہ عثمانی تھا، نہ علوی تھا، ہر ایک کی نگاہ میں دین نام تھا کتاب اور سنت کا، اور کتاب و سنت نام تھا اسلام کا، یعنی دین نام تھا کتاب اور سنت کا، اور کتاب اور سنت نام تھا اسلام کا، اور اسلام نام تھا کتاب اور سنت کا۔ وہ بھی بشر تھے، وہ بھی مخلوق تھے، ان کے یہاں بھی آپس میں اختلافات ہوتے تھے، لیکن ان کا اختلاف کیسا بھی اختلاف ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پہنچتے ہی اختلاف کافور ہو جاتا تھا، لوگوں کے سر جھک جاتے تھے، نگاہیں نیچی ہو جاتی تھی، عظمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قول، سنت، کردار اور فعل کے سامنے۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی، نبی اپنی جگہ پر رہے، ان کو ان کی جگہ سے ہٹانے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ اور دوسری کتابوں میں صاف طور پر لکھتے ہیں کہ یہ مذہبیت یا مذہبی گروہ بندی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 3 صدی ہجری کے بعد 4 صدی ہجری کی ابتدا میں اس کا رواج ہوا ہے۔ 3 صدیوں میں کہیں کوئی چیز نہیں تھی، کہیں کوئی چیز نہیں۔ اور یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ عرف عام میں حنفی کہلاتے ہیں،
انہوں نے بڑے واضح انداز میں لکھا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو ان ساری صدیوں میں نبی کے زمانے میں کہیں کوئی گزر نہیں میلاد النبی کا، صحابہ کے زمانے میں کہیں کوئی گزر نہیں میلاد النبی کا۔ صحابہ میں ابو بکر خلیفہ ہوئے، عمر خلیفہ ہوئے، عثمان خلیفہ ہوئے، ابو بکر 2-2.5 سال، عمر 10 سال اور کچھ مہینے، عثمان 12 سال اور کچھ مہینے، علی 4 سال اور کچھ مہینے، 6 مہینے ایسے ہی کچھ، یہ حسن 6 مہینے اور اس کے آس پاس، یہ سارا 35 سال کا یہ پیریڈ، اس کے اندر کہیں بھی میلاد النبی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ کوئی بھی مورخ، کسی بھی مورخ نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی۔ پھر آیا یہ بدعت کہاں سے؟ 4 صدی ہجری میں بنی عبید القداح شیعیت زدہ انتہائی گمراہ شخص اور گروہ کا لیڈر، جو اپنے آپ کو حضرت فاطمہ بنت رسول یا اولاد رسول کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم فاطمی ہیں، اولاد فاطمہ میں سے ہیں، جبکہ ان کے تعلق سے اہل علم نے صاف طور پر ایک جملہ مشہور کیا ہے، یظہرون الاسلام ویبطنون الکفر، وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپائے رکھتے تھے، یعنی صریح منافق تھے۔ ان کے تعلق سے مورخین نے صاف طور پر لکھا، وہ اسلام کو اہل اسلام کی نگاہوں میں مشکوک بنا دینا چاہتے تھے۔ پوری تاریخ فاطمیت اسی پر ہے۔ یہ کب ہے؟ 4 صدی ہجری میں، جب انہوں نے مصر پر غلبہ حاصل کیا اور خلافت فاطمی وہاں جو ہے مصر کے اندر اس کا وہ آیا، وقت آیا، اس زمانے میں انہوں نے جہاں بہت ساری محفلیں پورے سال چلتی رہتی تھی، ان میں ایک اور محفل کا میلاد کا اضافہ کیا، مولد النبی۔ ان سے پہلے کہیں بھی اس جملے کا کہیں گزر نہیں ہے۔ 4 صدی ہجری، اور کون لوگ ہیں؟ بنی عبید القداح الفاطمی۔ اس کے بعد جو یہ معروف ہے کہ موصل کے اندر ابو سعید الکوکبوری المعروف ملک المغفر نے سب سے پہلے میلاد النبی منایا۔ یہ موصل کے اندر سب سے پہلے، جو اربل کا ایک صوبہ تھا، اربل کا ایک صوبہ تھا، موصل کے اندر سب سے پہلے یہ منایا گیا، جو عراق میں ہے۔ لیکن سب سے پہلے رائج کہاں ہوا؟ مصر میں۔ اور محفل میلاد سب سے پہلے 2 صدیوں کے بعد، 2 صدیوں کے بعد، 4 اور پھر 6 صدی ہجری میں ابو سعید الکوکبوری المعروف بالملک المغفر۔ پھر اس کے بعد رواج چل گیا۔ آج ہم 15ویں صدی ہجری کے اندر ہیں۔ آج
جو اس سے پہلے لوگ گزرے، جو لوگ اس پر عمل کرتے تھے، ان سبوں سے اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان مانتے ہیں آج کے لوگ، جو لوگ مناتے ہیں، اور انہوں نے اس کو اسلام اور کفر سے تعبیر کر دیا۔ اسلام اور کفر یعنی جو منائے وہ مسلمان ہے، جو نہ منائے وہ کافر ہے، جبکہ اس کا دین سے، دین اسلام سے، دین محمدی سے، کتاب اور سنت سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں سے، ائمہ اربعہ کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور سچ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کل بدعت ضلالہ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ پہلا جملہ ہے ہر نئی چیز بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہاں پر ایک آیت کو میں کوٹ کر کے درس کو ختم کرتا ہوں۔ لوگوں نے دین جذبات کا نام دے دیا۔ لوگ آپ کچھ بھی کہیں، کوئی بھی آیت سنائیں، کوئی بھی تاریخ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات کریں، قرآن کریم کی کتنی بھی آیات پڑھیں، ان کے ہاں ان کا دین، ان کا جذبہ ہے، ان کی ہوا پرستی ہے، ان کے مشائخ کے زبان سے نکلے ہوئے بول ہیں۔ اس تعلق سے میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جانتے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورہ نساء کی یہ آیت عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ذکر کیا۔ ایک صحابی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دیکھیں جذبات کا مطلب کیا ہے اور دین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت اور جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے نکل کر کے اپنے بچوں میں چلے جاتے ہیں اور مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد آتے ہیں تو اگر میں بھاگ کر کے نہ آ جاؤں، آپ کو دیکھ نہ لوں، تو مجھے چین نہیں آتا۔ جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں۔
صحابی کے دل کی بات سنی، اس کا جذبہ، کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ صحابی ہے، ایک ایسا لقب اس کے ساتھ ہے، کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی جو یہ لقب رکھتا ہے، اپنے بعد کے سارے ائمہ اکٹھا ہو جائیں، سارے بزرگ اکٹھا ہو جائیں، سارے اولیاء اکٹھا ہو جائیں، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اکیلے نہیں، اکٹھا ہو کر کے بھی اس ادنا صحابی کا مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کا جذبہ ہے جو انتہائی پاک اور پوتر جذبہ ہے، دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا جذبہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور یہ آیت آتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس کے بعد ایک جملہ اور تھا جو میں نے چھوڑ دیا، وہ جملہ پھر سے میں واپس لے آؤں تو بہتر ہے۔ اس نے کہا فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي، آتا ہوں، ابھی ہم بھی دنیا میں، آپ بھی دنیا میں ہیں، تو دیکھ کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں اے اللہ کے رسول، لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اگر آپ کا انتقال ہوا، رفعت مع النبیین والصدیقین، تو آپ بلند سے بلند مرتبے پر فائز کر دیے جائیں گے، اور اگر میں مرا اور اگر میں جنت میں گیا تو پھر میں ایک ادنا سا صحابی ہوں، کہیں نچلے طبقے میں ہوں گا، اور پھر جب میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا اے اللہ کے رسول تو میری بے چینی کا مداوع کیسے ہوگا؟ عظیم ہے یہ جملے، کیسے میری بے چینی کا مداوع ہوگا؟ لیکن نبی خاموش ہے۔ آیت نازل ہوئی، آیت میں کیا ہے؟ محبت کے تذکرے نہیں، محبت کے تذکرے نہیں ہیں، جذبات کے تذکرے نہیں ہیں، ہوا پرستی کے تذکرے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحابی خوش ہو جا تو اپنے نبی کے ساتھ رہے گا، نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے حد فاصل بتایا، کہا صحابی سن، تیری محبت بجا، نبی کے تعلق سے تیری باتیں سچی، لیکن سن لے، اس امت میں سے جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہی شخص نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ محبت کی پینگیں بڑھانے والا نہیں، محبت کی پینگیں بڑھانے والا نہیں، کام چاہیے، کام، عمل چاہیے، عمل، عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو انسان تم میں سے، تم صحابہ میں سے سچی اتباع اور پیروی کرے گا اپنے نبی کی، سچی اطاعت کرے گا، اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے نبی کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، ان کا ہم مجلس ہوگا، ان کو دیکھے گا اور ان کے ساتھ رہے گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جذبہ اور یہ دعوے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دین نام ہے کتاب اور سنت کا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی بھی عمل کو اپنے کردار میں داخل کرنے سے پہلے یہ ضرور جان لیں، آیا ہمارے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا، ہمارے محبوب نے کیا ہے کہ نہیں کیا، ہمارے محبوب نے اس پر مہر لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے۔ اگر لگائی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں لگائی ہے، کائنات کے سارے لوگوں نے کہا ہو، کائنات کے سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہو، ہم اس کو منہ بھی نہیں لگاتے، اس کی نگاہ
کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما دے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، شکرا لکم۔